shahideislam.com خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق۔ www.shahideislam.com اچھا جی میرے محترم، او کلذی مر علی قریۃ، یہ اولیاء الرحمن کا نمونہ نمبر 1 ہے، یا مثل اس شخص کے جو گزرا کس کے اوپر؟ بستی کے اوپر۔ بستی کا نام لکھو بیت المقدس۔ واہیا خاویتن، اور یہ بستی گرنے والی تھی اپنی چھتوں کے اوپر۔ پہلے چھتیں گرتی ہیں پھر بنیادیں گرتی ہیں۔ قال انا یحیی ھذہ اللہ، انا بنے کیفا، عرض کیا کس کیفیت میں آباد کریں گے اس بستی کو اللہ تعالیٰ بعد ویرانی اس کے، آباد کریں گے بعد ویرانی اس کے۔ فاماتہ اللہ مئۃ عام، پس مار دیا اس کو اللہ تعالیٰ نے 100 سال۔ یہ معنی غلط ہے، کیا 100 سال مارتے رہے؟ فاماتہ اللہ، آگے عبارت لکھو وَأَلْبَسَهُ مئۃ عام۔ وہ مارا تو ایک لحظے کے اندر، لیکن ٹھہرائے رکھا کتنی؟ 100 سال۔ میرے محترم، جس طرح اللہ تعالیٰ نے اصحاب کہف کا اس دنیا سے انقطاع کر دیا، اس دنیا سے کیا کر دیا؟ انقطاع کا مطلب یہ ہے کہ اصحاب کہف کو یہ محسوس ہوتا نا کہ باہر دنیا کا شور ہے، ہوائیں چل رہی ہیں وغیرہ وغیرہ ہوتا ہے تو پریشانی نہ ہوتی۔ اسی طرح اللہ تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کا تعلق بھی اس دنیا سے منقطع کر دیا تاکہ پریشانی نہ ہو۔ آگے سمجھنا، یہ اللہ کے اختیار میں ہے۔ چنانچہ اس کی ایک دلیل میں عرض کرتا ہوں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما من احد یسلم علی الا رد اللہ علی روحی فارد علیہ السلام۔ جو آدمی میرے اوپر کیا کرتا ہے؟ صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ میرے روح کو رد فرما دیتے ہیں۔ تو روح کا رد فرمانے کا معنی علماء یہ نہیں لکھتے کہ حضور کے اندر اس وقت روح نہیں ہوتا، اس وقت تازہ ہوتا، نہ۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم عالم برزخ کے اندر سمجھے اللہ تبارک و تعالیٰ کے مشاہدہ ذات و صفات میں مستغرق ہے۔ میرے آقا کو حیات حاصل ہے اور عالم برزخ کے اندر حضور کیا ہے؟ مشاہدہ ذات و صفات، اللہ کی ذات و صفات کے مشاہدہ میں کیا ہے؟ مستغرق ہیں۔ کہ جو آدمی صلاۃ و سلام پیش کرتا ہے تو اللہ تعالیٰ آپ کی روح کو ادھر متوجہ فرما دیتے ہیں۔ کیا؟ متوجہ فرما دیتے اور جواب دیتے ہیں۔ جیسے ایک آدمی نے مراقبہ کیا ہو اور استغراق کے اندر ہو، سمجھے، آپ آ کے سلام کریں تو بسا اوقات وہ اتنا مستغرق ہوتا ہے ولی اللہ اس کو پتہ ہی نہیں چلتا۔ امی عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہ فرماتی ہیں کبھی کبھی آپ کو اتنا استغراق ہو جاتا کہ میں آ کے کھڑی ہوتی، میں سلام کرتی، آپ دیر سے جواب دیتے اور فرماتے تو کون ہے؟ حضرت فرماتے تو کون ہے؟ میں کہتا ہوں عائشہ۔ عائشہ تو استغراق کی کیفیت نہیں، ہماری بیوی کو نہیں پہچان ہے۔ تو وہاں بھی یہی ہے، اللہ تعالیٰ کی ذات و صفات میں اتنا استغراق ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ پھر روح کو متوجہ فرماتے ہیں، الا رد اللہ علیہ روح۔ تو وہاں حضرت عزیر علیہ السلام کا دنیا سے انقطاع کر دیا، وہ اللہ کی ذات و صفات میں مستغرق رہ گئے۔ آگے سمجھ یہ ہے اللہ کے بندے ہیں، علم ہوتا نہیں، سمجھتے کچھ نہیں ہیں، کہتے ہیں جی نص قطعی ہے، قرآن کہہ رہا ہے۔ کہاں قرآن کہہ رہا ہے؟ قرآن نے نہ عزیر کا لفظ لکھا ہے، نہ کوئی حیات سے بحث کی ہے۔ تم نے قیاس کیا، ہم نے بھی قیاس کیا، ہم نے قیاس کی نظیر پیش کر دیا نہیں، ہمارا قیاس بڑھ گیا ہے۔ دیکھو فرمایا کم لبستا، قال لبست یومن او بعض یوم، کہنے لگا ٹھہرا ہوں میں ایک دن یا کچھ حصہ دن کا۔ اللہ نے فرمایا نہیں بلکہ ٹھہرا ہے تو 100 سال، سمجھا جی۔
فانظر الی طعامک و شرابک لم یتسنہ۔ اب دو چیزیں جو ہے نا وہ محفوظ ہیں، دو چیزیں کیا ہیں؟ محفوظ ہیں۔ کیا؟ تیرے بدن کو بھی ہم نے محفوظ رکھا اور تیرے کھانے پینے کو بھی کیا؟ محفوظ۔ 100 سال گزرا تو ان کے انگور کا شیرہ بدبودار نہیں ہوا اور بھی کھانا بدبودار نہیں ہوا، تو دو چیزیں محفوظ ہوئی، حضرت کا جسم اطہر اور کیا؟ کھانا پینا۔ دیکھو جی، پر دیکھ تو طرف کھانے پینے اپنے کے لم یتسنہ، وہ بدبودار نہیں ہوا، سمجھا جی؟ اچھا، دو چیزیں تو ہوئی جی محفوظ، بدن بھی اور کیا؟ کھانا پینا بھی۔ لیکن سوال پیدا ہوتا تھا کہ دو چیزیں تو محفوظ ہوئی، پتہ ہے 100 سال گزرا ہے یا نہیں گزرا؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھ، ایک چیز کو ہم نے محفوظ نہیں رکھا، اس سے پتہ چل جائے گا تجھ کو کہ 100 سال گزرا۔ وہ کیا؟ گدھا خان۔ کیا؟ گدھا خان جو مرا نا، تو اب اس کی ہڈیاں اتنی بوسیدہ ہو گئیں کہ ہاتھ لگاؤ تو بھر بھر کر پھر بھائی یہ آپ کے سامنے پڑا ہوا ہے، سمجھے جی؟ تو اللہ تبارک و تعالیٰ نے حضرت عزیر علیہ السلام کے سامنے اس کی سواری کو زندہ کیا، وہ ہڈیاں اٹھیں، ہڈیاں جو پڑی تھیں کیا؟ اٹھیں، ایسے جڑ گئیں، جڑنے کے بعد گوشت پوش اس کو پہنا دیا گیا، تو گدھا صاحب کھڑے ہوئے ہینگنے لگے سمجھے جی؟ آواز کرنے لگے جی، تفسیر میں لکھا ہوا ہے، دیکھو وانظر الی حمارک، اب دیکھ تو طرف اپنے گدھا کے، وَلِنَجْعَلَكَ آیَةً لِلنَّاسِ، یعنی فعلنا ذالک، یہ درمیان میں جملہ معترضہ ہے، وفعلنا ذالک، اور کیا ہم نے یہ بات تاکہ کریں تجھ کو نشانی واسطے لوگوں کے، کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کر سکتے ہیں۔ اور دیکھ تو طرف ہڈیوں کے، کس کی ہڈیاں؟ وہ گدھا کی، کیسے جوڑتے ہیں ہم ان کو، پھر پہناتے ہیں ہم کو گوشت۔ فلما تبین لہ، پر جب واضح ہو گئی اس کے لیے یہ چیز، تو فرمانے لگے جانتا ہوں میں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے۔ اب ادھر لکھ لو کہ علم الیقین کے بعد، علم الیقین کے بعد عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہوا، یہ میں بتاتا ہوں تفسیر۔ علم الیقین کے بعد عین الیقین اور حق الیقین حاصل ہوا۔ بھائی استدلال کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے وہ علم الیقین ہے، استدلال کے ساتھ کسی چیز کو جانا جائے وہ کیا ہے؟ علم الیقین۔ آنکھ سے دیکھا جائے وہ کیا ہے؟ عین الیقین۔ اپنے ساتھ معاملہ ہو کیا ہے؟ حق الیقین ہے۔ بھائی آپ کے سامنے دلیلیں گزاری جائیں کہ آگ جلاتی ہے، آگ کا کام کیا ہے؟ جلانا، تو یہ کیا ہوگا؟ علم الیقین۔ تو آپ آنکھ سے دیکھیں کہ آگ لکڑیوں کو جلا رہی ہے، آنکھ سے دیکھیں تو کیا ہوا؟ اور اپنی انگلی ڈالیں آگ کے اندر، آپ کی انگلی کو آگ جلائے تو یہ کیا ہوگا؟ حق الیقین، اپنے ساتھ معاملہ ہو گیا۔ تو اب حضرت عزیر علیہ السلام کو علم الیقین تو تھا کہ اللہ تعالیٰ مرنے کے بعد زندہ کرتے ہیں، لیکن اور دو علم حاصل ہو گئے، ایک تو عین الیقین، کیا؟ دوسرا کیا؟ حق الیقین۔ عین الیقین تو تھا کہ گدھے کو ان کے سامنے کیا؟ زندہ کر دیا، آنکھ سے دیکھ لیا، اور حق الیقین اپنے ساتھ معاملہ ہوا، خود بھی زندہ ہوئے یا نہیں؟ تو تینوں علم ان کو ملے، علم الیقین پہلے تھا، اب عین الیقین بھی حاصل ہوا، حق الیقین بھی حاصل ہو گیا۔ اب عزیر علیہ السلام جی اٹھے، عزیر علیہ السلام اٹھے جی، گدھے کے اوپر سوار ہوئے، کیا دیکھا کہ بیت المقدس سبحان اللہ رونقیں ہیں۔ بھئی 100 سال جو مرے پڑے رہے، تو بخت نصر بادشاہ مر گیا تھا، ظالم بادشاہ، اس کے بعد عادل بادشاہ آیا، اس نے بیت المقدس کے شہر کو آباد کیا، رونقیں لگ گئیں۔ اب دیکھا تو شہر کیا تھا؟ آباد تھا۔ گدھے کے اوپر سوار ہو کے چلے جی شہر کی طرف، پوچھتے گئے
کہ عزیر کا گھر کہاں ہے. لوگوں سے پوچھا کہ عزیر کا گھر کہاں تھا. کچھ نشانیاں گلی کوچوں کی. ایک جگہ پہنچے تو ایک بڑھیا عورت تھی, 100 سال کا, 120-130 سال سے بھی زائد تھی بڑھیا عورت, نابینی ہو گئی. اس کی ٹانگیں جواب دے گئی. اس سے جا کے پوچھا کہ بڑھیا عورت تو عزیر کو جانتی ہے یا اس کا گھر جانتی ہے؟ وہ رو پڑی. وہ کہنے لگی عزیر کا نام تو آج میں سن رہی ہوں, 100 سال سے زیادہ گزر چکا ہے. وہ تو جیل میں تھا, بخت نصر اس کو قید کر دیا تھا. عزیر کا نام تو آج میں سن رہی ہوں, رو رہی ہوں. وہ تو اللہ کا نبی تھا, پیارا تھا. فرمایا وہ میں ہوں عزیر. وہ کہنے لگی اگر عزیر تو ہے تو مستجاب الدعوات, دعا کرو. یہ میں نابینی ہوں, بینا ہو جاؤں, میں چل نہیں سکتی, چل سکوں. تو حضرت نے دعا کی, ہاتھ لگایا, بینا ہو گئی. پھر اس کو کہا اٹھ کھڑی ہو. اٹھ کھڑی ہوئی, ٹھیک ٹھاک, بڑی خوش ہو گئی. وہ آپ کو لے کے گئی آپ کے گھر, کے عزیر کا گھر دکھاتے ہوں. گھر پہنچے تو بچے تو تھے کیا 120 سال کے یا 130 سال کے. 100 سال جو یہ مرے پڑے رہے تو بچے 100 سال کے زیادہ نہ ہو گئے. تو بچے 120-130 سال کے اور باپ 40 سال کا یا 50 سال کا ہوگا. ہم باپ نوجوان اور بچے بوڑھے, بلکہ بیٹوں سے پوتے بھی زیادہ دادے سے بڑھ گئے. تو ایک عجیب عجوبہ ہے نا, سمجھے. انہوں نے کہا کہ ہمارے ابا جان پہ نشان تھا ہلالی, یہ چاند کی طرح ادھر. تو دیکھا تو واقعی ہلالی نشان تھا. دوسرا وہ بڑی عورت کہنے لگی کہ عزیر علیہ السلام جو تھے نا, تورات بھی ان کو یاد تھی. حضرت کہنے کہ میں تورات سناتا ہوں. تو حضرت نے تورات بھی یاد سنا دی. انہوں نے کہا اچھا دیکھو یہ مرنے کے بعد زندہ بھی ہو گیا ہے, کیا پتہ ہو بھی زندہ نہ مرا ہو. تورات بھی سنا دی, ہو نہ ہو خدا کا بیٹا ہے, ہو نہ ہو کیا ہے, وکالت الیہود عزیر ابن اللہ, خدا کا بیٹا بنا دیا ان کو. عجوبہ دے کے کیا بنا لیا, خدا کا بیٹا بنا, نبی سے بڑھ کے, سمجھے. اسی وجہ سے اس خدا کا بیٹا بنے. اب ذہن میں بیٹھیے یہ بات, دیکھو جی. پس جب واضح ہو گیا واسطے, کہنے کا میں جانتا ہوں بے شک اللہ تعالیٰ ہر چیز پہ قادر ہے. وَإِذْ قَالَ ابراہیم, اولیاء الرحمن کا دوسرا نمونہ. اولیاء الرحمن کا پہلا نمونہ دیکھ لیا جی, کہ حضرت عزیر علیہ السلام نے مطالبہ کیا کہ اے اللہ تو کیوں کر آباد کرے گا. تو حضرت عزیر علیہ السلام کو جواب مل گیا ٹھیک ٹھاک یا نہیں جی. تو دل میں جو شبہ تھا کہ پتہ یہ شہر آباد ہوتا ہے یا نہیں ہوتا, سارا دور ہو گیا. اللہ نے دکھا دیا, عین الیقین ہو گیا, حق الیقین ہو گیا. اب دوسرا نمونہ, ابراہیم علیہ السلام نے عرض کیا مولا یہ تو مجھے یقین ہے کہ آپ مردوں کو زندہ کریں گے, یقین ہے آپ مردوں کو, لیکن میں کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں, اپنے سامنے کیفیت دیکھنا چاہتا ہوں کہ کیسے مردہ زندہ ہوتے ہیں. حضرت نے فرمایا 4 پرندے لے لے. کیا؟ پھر ان پرندوں کو اپنی طرف مائل کر لے, ان کو دانے ڈالو, چوگ موگ ڈالو, اتنا کہ تیرے ساتھ محبت کرنے لگے, جب ہی تو بلائے تیرے پاس آ جائیں. چنانچہ ایسے ہوتا ہے نا, ایسے مائل کر لیا. پھر اللہ تعالی نے فرمایا ان کو ذبح کرو. ذبح کرنے کے بعد ان کو ٹکڑے ٹکڑے کرو. پھر ان 4 پرندوں کا گوشت پوست آپس میں ملاؤ. سمجھے جی. یہ غلط کہتے ہیں کہ ایک جگہ سب کی سریاں رکھ دی گئی, ایک جگہ سب کے پاؤں رکھ دیے گئے. نہیں, سب گوشت پوست 4 کا کیا ملا دیا گیا. پھر ان کے 4 حصے کر کے 4 پہاڑوں کے اوپر رکھ دو. پھر ان کو بلاؤ. کیا؟ ہاں, کیوں کرو, بلاؤ جیسے بلاتے تھے. تو جب بلانا شروع کیا تو ہر ایک کا سر کے ساتھ جڑا, پاؤں کے ساتھ جڑے, گوشت اپنے جڑے. تو 4 پرندے جو ہے آواز کرتے ابراہیم علیہ السلام سامنے آ گئے. فرمایا دیکھو ہو گیا, کیفیت دیکھ لیا نہیں. تو اللہ تبارک و تعالیٰ سے اللہ کے بندے جو سوال کرتے ہیں پورا کر دیتے ہیں. تو ابراہیم علیہ السلام کو علم الیقین کے بعد کیا حاصل ہوا؟
عین الیقین، آنکھ سے دیکھ لیا، یہاں حق الیقین نہیں ہے، وہاں تھا۔ اور جب عرض کیا ابراہیم علیہ السلام نے، میرے پروردگار دکھاؤ مجھ کو کیف تحیی الموتیٰ، کس کیفیت کے اندر زندہ کریں گے آپ موتا کو؟ فرمایا اولم تؤمن، کیا ایمان نہیں لاتا تو؟ عرض کیا کیوں نہ حضرت، ولکن لیطمئن قلبی، لیکن سوال کرتا ہوں تاکہ مطمئن ہو دل میرا۔ یعنی علم الیقین کے بعد کیا حاصل ہو؟ قال فخذ اربعۃ من الطیر، فرمایا 4 پرندے لے لو، فصرہن الیک، پھر ان کو ہلا لے اپنی طرف، یعنی مائل کر ان کو اپنی طرف کیا کر دے؟ مائل کر دے ان کو، عمل ہننا، عربی میں لکھتے ہیں عمل ہننا، ان کو اپنی طرف مائل کر، پھر کر اوپر ہر پہاڑ کے ان میں سے ایک ایک ٹکڑا، یہ جز کا لفظ ہے نہیں، ایک ایک ٹکڑا، سمجھے؟ یہ معتزلہ میں ابو مسلم اصفہانی گزرا ہے، یہ نیچری فرقہ ہو، یہ جو معجزات کا انکار کرتے ہیں، معتزلہ سب بھائی بھائی ہیں۔ ابو مسلم اصفہانی لکھتا ہے کہ کوئی ابراہیم علیہ السلام نے ان کے ٹکڑے نہیں کیے تھے، ایسے اللہ تعالیٰ نے کہا ان کو اپنی طرح مائل کر، پھر ان کو پہاڑ کے اوپر بٹھلا دے زندہ، پہاڑوں پہ بٹھلا دے ان کو زندہ، پھر بلا لے تیری طرف آ جائیں۔ وہ آتے تو پہلے بھی تھے بھئی، جب چوک ڈالتا تھا ابراہیم علیہ السلام پہلے نہیں آتے تھے، تو اب بھائی پہاڑ پہ بلہاڑ لے جو پھر بلا تیری طرف آ جائے۔ وہ کیا کون سا خرق عادت ہے، کیسے احیاء موتا ہے، کیا کچھ ایسے بھگتان ہیں، بے وقوف ہیں۔ یہ جز کا لفظ کیا ہے؟ ٹکڑوں پہ نہیں دلالت کرتا۔ ابراہیم علیہ السلام عرض کر رہے ہیں کہ مردوں کو کیسے زندہ کرتے ہو، اور جواب یہ دے رہے ہیں کہ پرندوں کو اپنے مائل کر لو، ان کو چوک ڈالتے رہو، بلاؤ آپ بھاگ آئیں گے۔ کہ مردہ زندہ ہو گیا کیا؟ یہ لکھ رہے ہیں معتزلہ وغیرہ، یا جو خارق عادت کے قائل نہیں، معجزات کے منکر۔ یہ سر سید بھی کبھی کبھی ایسے رگڑا دیتا ہے، ادھر تو نہیں لکھا، اور جگہ۔ پھر کر ہر پہاڑ کے اوپر ایک ایک ٹکڑا، پھر بلا ان کو، آئیں گے تیرے پاس دوڑتے ہوئے، اور جان لے بے شک اللہ غالب ہیں، حکمت والے ہیں۔ حضرت کو جن پرندوں کا حکم ہوا نا، ان میں سے تو ایک مور تھا۔ کیا تھا؟ مور تھا۔ دوسرا مرغ تھا، مرغ جانتے ہو نا، مرغا۔ تیسرا کوا تھا، چوتھی گدھ تھی۔ تو بزرگان دین یہاں ایک نکتہ لکھتے ہیں کہ جیسے ابراہیم علیہ السلام نے ان 4 پرندوں کو ذبح کیا، تمہارے اندر بھی یہ 4 پرندے ہیں، ان کو ذبح کرو تو کمال پہ پہنچو گے۔ تمہارے اندر بھی ہیں یہ 4 پرندے، ان کو ذبح کرو تو کس پہ پہنچو گے؟ کمال پہ پہنچو گے۔ کیا جی؟ کہ مور کے اندر کیا ہے جی؟ خود پسندی۔ مور میں کیا ہے؟ نخوت، خود پسندی، کیونکہ مور حسین ہے نا، اس کے پر بڑے حسین ہیں تو ناچتا ہے، کیا؟ لیکن جب اپنے کالے پاؤں کو دیکھتا ہے تو شرمسار تو ہو جاتا ہے۔ تو مور کے پر اچھے ہیں، اس میں خود پسندی ہے، نخوت ہے۔ تو تمہارے اندر بھی خود پسندی ہو تو اس مرغ کو ذبح کرو، خود پسندی کو کیا کرو؟ ذبح کرو، نخوت تکبر کو ذبح کرو، تب کمال پہ پہنچو گے۔ اور مرغ کے اندر کیا ہے؟ شہوت پرستی، تو شہوت پرستی کو بھی ذبح کر دو، سمجھے؟ مرغ کی طرح شہوت پرست نہ بنو۔ اور کون ہے جی؟ کوا بڑا حریص ہے، چھوٹے چھوٹے بچوں کے کیا زبردستی نہیں ہو، روٹی کھینچ کے لے جاتا ہے، یہ حرص کو بھی ذبح کر دو، تب کمال پہ پہنچو گے۔ گدھ حرام خور جانور ہے، اس میں بھی حرص ہے، وہ بھی ختم کر دو۔ تو 4 پرندوں کو ختم کرو تو کمال پہ پہنچو گے۔ یہ بزرگان دین ایک نکتہ لکھتے ہیں۔ مثل الذین ينفقون ہے، یہ انفاق کا ذکر کتنی بار ہے جی؟ 6 بار لکھو، ذکر انفاق 6 بار، بالتفصیل ہے، 6 بار ہے لیکن بالتفصیل۔ میرے محترم، ظاہری معنی کرو نا تو مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مالوں کو اللہ کے راستے میں، مثل دانے کے۔ تو جو خرچ کرنے والے ہیں ان کی مثال دانے کی طرح ہے کیا؟ یا جو چیز خرچ کرتے ہیں اس کی مثال دانے کی طرح ہے؟ بتائیے۔
हाँ, तो लिहाजा यह हस मुजाफ का है। मासालो नफ़का तिल्लज़ीना, अल्लज़ीन से पहले क्या माज़ूफ है? नफ़का का लफ्ज़, ये हस मुजाफ इसको कहते हैं। मासालो नफ़का तिल्लज़ीना, मसल बमने हालत, हालत उन लोगों के नफ़के की, हालत उन लोगों के नफ़के और ख़र्च की जो खर्च करते हैं अपने बालों को अल्लाह की राह में। मिसल हालत एक दाने की है। ये नीचे लिखो कसरत सवाब की मिसाल, कसरत सवाब की मिसाल। मिसल हालत एक दाने के। मेरे अजीज, ये आप देख लीजिए, ये मकई है ना, मकई, मक्की जानते हो ना, मक्की, हाँ, तो उसका एक दाना डालें आप ज़मीन के अंदर और उसका पौधा हो, फिर उस पौधे के अंदर 7 खोशे आ जाएं। मक्की के खोशे होते हैं ना, बालें कहते हैं, सिट्टे आते हैं सिंधी से। फिर एक एक खोशे के अंदर 100 दाना हो, तो आपने दाना तो डाला एक और उठाए कितनी दाने? 700। एक खोशे में 100 दाना है ना, तो 7 खोशे जो हुए। तो एक मिसाल दी गई है इसकी कि अल्लाह की राह में आप 1 रुपया खर्च करो तो कितना सवाब मिलेगा? 700 रुपये के बराबर। शर्त है कि इखलास हो, लेकिन 700 तक भी बंद नहीं। वल्लाहु युज़ाइफ़ु मन यशा। देखो जी, अच्छा जी, मिसल एक दाने के जो उगाता है 7 खोशे, हर खोशे में 100 दाना हो। और सिर्फ इस पे बंद नहीं, अल्लाह ताला बढ़ाते हैं युज़ाइफ़ु जिसके लिए चाहते हैं, और अल्लाह वुसअत वाले हैं, जानने वाले हैं। अल्लज़ीना युनफ़िक़ून, तरग़ीब इखलास, अल्लाह की राह में खर्च करो, नियत खालिस हो। नियत क्या हो भाई? अल्लाह की रज़ा मतलूब हो या नहीं? अल्लाह की रज़ा मतलूब हो, दिखलावा मतलूब ना हो। समझे जी? जो लोग खर्च करते हैं अपने माल अल्लाह की राह में, तरग़ीब इखलास लिखा है ना, फिर नहीं ताबे करते उस चीज़ के कि खर्च किया एहसान को और ना ईज़ा को। एहसान भी नहीं जितलाते। क्या? मैं वहाँ ज़ाहिर पीर टांगे के ऊपर सवार हुआ, उतरा तो टांगे वाला कहने लगा, बस उस्ताद जी आप किराया ना दें। मैंने कहा क्या तुम मुफ्त चलाते हो टांगे? मैं जो किराया ना दूँ, मुफ्त चलाते हो टांगे? कहेंगे मुफ्त तो नहीं, किराए पे। हमने लो किराया लो, मुझे कोई तोहफा देना है तो वहाँ आके देना, ये गलत बात है। तो कहने लगा मेरी बात सुनो, आप देवबंदी मौलवी हैं, मैं बरेलवी हूँ। खुद कहने लगा मेरा मौलवी जो है ना, एक दिन मैं उनसे तावीज़ लेने गया, तावीज़ तो उसने मुझको दे दिया। अब जब ही टांगे के ऊपर सवार होता है ना, किराया तो नहीं देता। क्या हाल है भी? वो तावीज़ ठीक लगा ना, अब तावीज़ का मोखा अभी तक ख़त्म नहीं हो रहा उसका। तो ये है एहसान जितलाना। ये क्या है? एहसान जितलाना। किसी के ऊपर खर्च करो तो हर वक्त पूछो क्या हाल है भी? वो मैंने जो चीज़ देखी थी कैसे है भाई, हर वक्त। समझे? बल्कि बुजुर्गान दीन इतनी भी कहते हैं कि जिसके ऊपर तुमने खर्च किया है ना, वो अगर सामने आपके आ रहा है ना, तो आप जल्दी जल्दी मुंह फेर के एक तरफ चले जाएं, उसको सलाम भी ना करें, उसको सलाम भी ना करें। क्योंकि आपने उसको सलाम किया ना, कहा अस्सलाम वालेकुम क्या हाल है भी, तो शर्मसार होगा। वो कहेगा अच्छा सलाम इसलिए कर रहा है कि इसने मुझे 1000 रुपया दिया, हाँ कहीं एहसान तो नहीं जितना। इतनी वो एहतियात करते हैं बुजुर्गान दीन। समझे? तो बहरहाल आदमी इस बारे में सोचा करे। बाज़ आदमी जो है ना, किसी को कोई चीज़ देते हैं ना, समझे ना, तो मिसाल के तौर पे मेरे पास जी एक आदमी आया, समझे जी, या कोई चीज़ उससे मैंने ली थी, मैंने कोई चीज़ ली, मैंने कहा इसकी कीमत
کہنے لگے نہیں دعا کر لینا. میں نے کہا میری دعا فروخت نہیں ہوتی. کیا کہنے لگا؟ دعا کر لینا. میں نے کہا میری دعا بکتی نہیں، فروخت نہیں ہوتی. آپ سے جو چیز لی اس کے پیسے لے لے، میں دعا آپ کے لیے کروں گا اپنی مرضی سے، اللہ کی رضا کے لیے. یہ بھی غلط ہے. کسی کو کوئی چیز دو نا، اتنی نیت خالص ہو کہ اس کے لیے دعا کے لیے بھی نہ کہو. 1000 روپیہ آپ نے مولوی صاحب کو دینا ہے، اس کو ہدیہ دو، مدرسے کے لیے دو، تو یہ نہ کہو 1000 روپیہ دیتے وقت کہ مولوی صاحب ہمارے لیے کیا کرنا، دعا کرنا. یہ تو آپ بدلہ لے رہے ہیں. دعا تو وہ کرے گا. بہت سے لوگ ہیں ان کو ان مسائل کا پتہ ہی نہیں. قطعاً احسان نہ جتلایا کرو کسی صورت بھی. بات یہ ہے ولا اذان، ایذا بھی نہ دو. کیا سردار صاحبان ایذا دیتے ہیں. ایک غریب آدمی کو پکڑ لیا، آؤے تجھے ناشتہ کراتا ہوں. اس کو ناشتہ کرایا، ایک پراٹھا کھلا دیا، چائے پلا دی، تو پراٹھا اور چائے کے 15-20 روپے لگتے ہوں گے. اچھا جی، وہ میں آپ کو بھیجتا ہوں وہاں حیدرآباد کام ہے، وہ کام کر کے آؤ. اب وہ غریب 300 روپیہ اس کو مزدوری کرتا تو 300 روپیہ اس کو ملتا ہے نہیں ملتا. اب 20 روپے کا پراٹھا چائے پلا دی، سارا دن ضائع کیا، حیدرآباد بھیج دیا کام کے لیے. 20 روپے دے کے اس سے کتنا کام لیا؟ 300 روپے کا کام لیا. ایذا دی یا نہیں دی؟ وہ ایسے کرتے ہیں یا نہیں؟ بڑے آدمی ایسے کرتے ہیں، وہ ڈھنگ ہوتا ہے ان کے پاس سے. پھر نہیں تابع کرتے اس چیز کے کہ خرچ کیا. احسان اور نہ ایذا، واسطے ان کے ثواب ہے ان کا نزدیک رب ان کے، اور نہ ہوگا ان پہ خوف نہ حزن. خوف کس کے لحاظ سے ہوتا ہے؟ ما آت، حزن ما فات. سمجھے جی بات؟ اچھا جی. قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبع عذاب. میرے محترم، بعض لوگ تنگ کرتے ہیں. یہ بعض غریب آتے ہیں نا پیسے لینے کے لیے، بھیک مانگنے کے لیے، تو کیا کرتے ہیں؟ تنگ کرتے ہیں. تمہیں تنگ کریں تو تم گالی نہ دو ان کو، مناسب بات کہہ لو بھی ہمیں تنگ نہ کرو، اس وقت ہمیں گنجائش نہیں ہے، ہم معافی چاہتے ہیں. جب گنجائش ہوگی تو آپ کی امداد کر دیں گے. تو کوئی سائل آئے آپ کو تنگ بھی کرے تو بات کیا کہی کرو؟ مناسب بات. تو فرمایا مناسب بات کر کے ٹال دینا یہ اچھا ہے اس سے کہ آپ اس پہ خرچ کر کے ایذا دیں. خرچ کریں اور کیا دیں؟ ایذا دیں. وہ پہلا ٹال دینا اچھا ہے. دیکھو جی، قول معروف، بات مناسب کرنا، اور مغفرت ان کا منع درگزر کرنا. کیا منع درگزر؟ وہ سائل جو ہے نا تم سے چمٹتا ہے یا نہیں، وہ تنگ کرتا ہے تو کیا کرو؟ درگزر کرو. اس کو گالی نہ دو. بار بار چمٹتے ہیں سائل، اور درگزر کرنا بہتر ہے اس صدقے سے کہ پیچھے ہے اس کے کیا ایذا. صدقہ دے کے ایذا لگو، اس سے یہی اچھا جواب ہے. اور اللہ تعالیٰ بے پرواہ ہیں تمہارے صدقوں سے، اور حلیم حوصلے والے ہیں کہ سزا جلدی نہیں دیتے. یہ بات ہی سمجھ. shahideislam.com اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں شہید اسلام مولانا محمد یوسف لدھیانوی رحمہ اللہ کی آواز میں درس قرآن، درس حدیث اور اصلاحی مواعظ. خالق و کلی شیء، ہر چیز کے پیدا کرنے والا، ہر چیز اس کی مخلوق اور وہ سب کا خالق. جبکہ شہید اسلام کی تصانیف آن لائن پڑھ بھی سکتے ہیں. اس کے علاوہ اس ویب سائٹ پر آپ سن سکتے ہیں ممتاز علماء کرام کے اصلاحی بیانات. یا صاحب الجمال و یا سید البشر من وجهك المنیر لقد نور القمر. www.shahideislam.com